مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب 10 سال کے ہو گئے ہیں، اور 8 سال ہی کی عمر میں جب آپ اپنے چچا ابو طالب کے گھر میں آئے تھے، ان کی گھر کی کیفیات کو دیکھ رہے تھے، اس کو سمجھ رہے تھے اور محسوس کر رہے تھے. لیکن اب جب آپ 10 سال کے ہوئے تو آپ نے چچا سے اس کا اظہار بھی کر دیا، اور آپ نے کہا چچا میں آپ کا سہارا بننا چاہتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بڑی تنگی اور ترشی میں وقت گزار رہے ہیں. اتنے بڑے کنبے کا بوجھ آپ کے کندھوں کے اوپر ہے اور بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتا ہے. آپ ہی کے بچے سیر ہو کر کھانا نہیں کھا پاتے، نہ کہ میں بھی ایک آپ کی ذمہ داری بن گیا ہوں. لہٰذا میں آپ کا سہارا بننا چاہتا ہوں، بوجھ بننا نہیں چاہتا. جب چچا نے یہ بات سنی تو بڑی شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا میں اپنے جو 10 بچوں کو کھلا رہا ہوں تو صرف ایک تم ہی بوجھ بنو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے چچا، میں سہارا بننا چاہتا ہوں، مجھے بوجھ بننا اچھا نہیں لگتا، لہذا میں بھی آپ کے ساتھ کام کروں گا. لیکن چچا نے جب شفقت سے منع کر دیا تو آپ ایک دفعہ پھر خاموش ہو گئے. لیکن 2 سال کے بعد جب آپ 12 سال کی عمر کے ہوئے تو آپ نے 2 ٹوک طور پر اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ چچا اب میں اس طرح نہیں رہ سکتا، میرے لیے یہ بات بڑی مشکل ہے کہ میں اس طریقے سے بوجھ بن کر رہوں. اب میں آپ کے ساتھ آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتا ہوں، آپ مجھے بھی اپنے ساتھ تجارت کے لیے لے چلیں اور میں آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتا ہوں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے سبق سے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ بوجھ نہیں بلکہ سہارا بننا چاہیے. بالآخر چچا ابو طالب بھی مجبور ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر یہ بات ہے تو چلو ٹھیک ہے، اور پھر آپ اپنے ساتھ تجارتی سفر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام لے گئے. شام اس دور میں ایک بہت بڑی منڈی تھی، ملک شام، جہاں دور دراز سے ملکوں سے لوگ آیا کرتے تھے اور تجارت کیا کرتے تھے، اور ہر ایک کی اپنی جگہ بھی متعین تھی. اور وہاں جو قریش سے جو یہ قافلے جاتے تھے ان کی بھی جگہ متعین تھی. یہ لوگ شام، ملک شام پہنچے اور اس منڈی میں پہنچ کر اپنی جگہ جا کر ٹھہرے، اور ابھی لوگ اپنا سامان وغیرہ سمیٹ رہے تھے اور اس کی تیاری ہی کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ اسی شام کی اس منڈی میں جہاں کچھ ہی فاصلے پر ایک بہت ہی عالی شان گرجا تھا، جس کا ایک بڑا ہی معروف اور مشہور راہب تھا جس کا نام بحیرہ تھا. اس کی جانب سے ایک قاصد آیا اور ان قافلے والوں سے پوچھنے لگا کہ یہ جو ابھی قریش سے یہ جو ابھی قریشی قافلہ آیا ہے اس کا امیر کون ہے؟ حضرت ابو طالب آگے بڑھے اور فرمایا کہ میں ہوں، بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بحیرہ راہب کے اس قاصد نے کہا کہ مجھے بحیرہ نے بھیجا ہے اور انہوں نے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ آج شام میں آپ ہمارے ساتھ آئیے اور ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے، آج شام آپ ہمارے مہمان ہیں. حضرت ابو طالب حیران تھے کہ برساں برس ہو گئے ہم اسی طریقے سے آتے ہیں، ہر سال آتے ہیں، کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا. گرجے والوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، نہ انہیں ہم سے نہ ہمیں ان سے. آج یہ کیا حیران کن بات ہوئی کہ وہ خود آئے ہیں.
خیر یہ لوگ بہت خوش ہوئے، چونکہ یہ بڑا اعزاز تھا کہ اس بڑے گرجے میں جائیں گے، وہاں دعوت کا اہتمام ہے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ شاید ان کا کوئی قومی دن ہے، کوئی ان کی تقریب ہے، اس لیے شاید انہوں نے سبھی کو اس دعوت میں بلایا ہوگا۔ اب مرحلہ یہ تھا کہ ہر ایک ہی دعوت میں جانا چاہتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب اگر سارے ہی چلے جائیں گے تو یہاں ٹھہرے گا کون، سامان کی حفاظت کون کرے گا؟ اس مسئلے کو خود 12 سالہ محمد ابن عبداللہ نے بڑی خوش اسلوبی سے حل کر دیا کہ آپ نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ آپ سب جائیے، میں یہاں ٹھہروں گا، مجھے ان چیزوں سے اتنی دلچسپی نہیں ہے، میں سامان کی حفاظت کروں گا۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت سے یہ سبق دیا کہ زندگی یہ ہے اور انسانیت یہ ہے اور اصل کام یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کی خدمت کی جائے، ایثار کیا جائے، قربانی کی جائے، خود کم پہ راضی ہو جایا جائے اور اپنے ساتھیوں کو زیادہ عطا کر دیا جائے۔ یہی زندگی کے وہ اصول ہیں جو کامیابی اور کامرانی کے راستے ہموار کرنے والے ہیں۔ الغرض یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے اور باقی سارے لوگ بحیرہ کی اس دعوت پر گرجے گئے، اور جب یہ وہاں پہنچے تو مزید حیرانگی ان کے لیے تھی، اور حیرانگی یہ تھی کہ وہاں کسی کو نہیں بلایا گیا تھا، صرف انہی کو بلایا گیا تھا۔ اور پھر وہاں اس سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ بحیرہ جو بہت بڑا راہب تھا، جس کی بڑی عزت بڑی تکریم تھی، وہ خود دروازے پہ کھڑے ہو کر ہر آنے والے کا استقبال کر رہا تھا، ہاتھ ملا رہا تھا۔ یہ حیران تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ بحیرہ ہر ایک سے ہاتھ ملاتا، معانقہ کرتا اور ہر آنے والے کے چہرے پر کچھ پڑھتا، اور صاف محسوس ہو رہا تھا کہ شاید بحیرہ کسی کی تلاش میں ہے، اس کا گوہر مقصود ہے کوئی جس کو یہ تلاش کر رہا ہے۔ ایک ایک کر کے وہ سارے لوگ گزر گئے اور بحیرہ کے چہرے کے اوپر پریشانی کے آثار نمودار ہونے لگے، اور جب سب ہی گزر گئے تو بحیرہ نے ابو طالب کو بلا کر بڑی حیرانگی سے پوچھا، کیا آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب آ گئے؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ نہیں، ایک بچہ ہے جس کو ہم سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ آئے ہیں، وہ وہاں موجود ہے۔ بحیرہ ایک دم کھل اٹھے اور کہنے لگے کہ ابو طالب اس بچے کو بھی لاؤ۔ حضرت ابو طالب حیران تھے کہ ایسا کیا معاملہ ہے، لیکن بحیرہ نے کہا ان کو بھی فوراً لاؤ، اور سامان کی حفاظت کے لیے میں بھیجے دیتا ہوں کچھ لوگوں کو، اور کچھ لوگوں کو بھیجتا ہوں کہ وہ ان کو لے آئیں گے۔ اور پھر اس کے بعد وہ لوگ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر بحیرہ کے پاس آئے۔ جیسے ہی بحیرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سالہ محمد ابن عبداللہ کو دیکھا، اس کا چہرہ تمتما اٹھا، خوشی سے کھل اٹھا، اور ایسا محسوس ہوا کہ جس کی اسے تلاش تھی وہ گوہر مقصود مل گیا۔ اور اس نے آپ کا معانقہ کیا اور آپ کو تخلیے میں لے جا کر آپ سے کچھ سوالات پوچھے، کچھ باتیں کی، اور پھر بہت ہی مسرور حالت میں لوٹا اور ابو طالب سے اس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ تمہارا کون ہے؟ ابو طالب نے وہی اخلاقی روایات کے مطابق فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ حیران رہ گیا اور اس نے بے ساختہ کہا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اس کا تو باپ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے انتقال کر چکا ہوگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا بیٹا ہو؟ تب ابو طالب حیران بھی تھے اور سوچ رہے تھے کہ اسے اتنی معلومات ہیں۔ تب آپ نے بتایا کہ ہاں یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ میرے مرحوم بھائی کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ یہ سن کر تو وہ خوشی سے نہال تھا، اور پھر اس نے کہا ابو طالب مبارک ہو تمہیں کہ تمہارا یہ بھتیجا جانتے ہو کون ہے؟ یہ اللہ کا وہ آخری نبی ہے جس کی خبر تورات اور انجیل میں دی گئی تھی، اور میں نے جو تمہاری اتنے اہتمام سے دعوت کی تو مجھے تم سے نہیں، مجھے اس گوہر مقصود سے مطلب تھا، اور میں جو یہاں برسہاں برس سے اس گرجے میں آ کر ٹھہر گیا ہوں، اس جنگل میں، اس کا سبب بھی یہی تھا
کہ میں نے یہ سنا تھا کہ ایک دن وہ اللہ کا آخری نبی اس مقام پر آئے گا، میں اس کا دیدار کرنا چاہتا تھا، اور الحمدللہ میں نے اس کا دیدار کر لیا۔ پھر دوستوں اس کے بعد ایک بات اور بحیرہ نے بتائی جو آج کے زمانے میں ہمارے لیے انتہا سے زیادہ اہمیت کی حامل بات ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ اے ابو طالب، اب آپ یہاں سے فوری طور پر ملک شام کو چھوڑ دیں اور واپس مکے چلے جائیں۔ ابو طالب حیران تھی کہ کیا ہو گیا؟ بحیرہ نے کہا کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ جتنا کچھ میں نے اس بچے کو پہچان لیا ہے، اگر یہود نے اس کو پہچان لیا تو اس کی زندگی کے پیچھے پڑ جائیں گے اور اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت ابو طالب فوری طور پر گھبرا گئے اور فوری طور پر ملک شام سے مکے کا رخ کیا۔ لیکن سیرت کے اس سبق میں ہمارے لیے یہ اہم ترین سبق موجود ہے کہ روز اول سے جب آپ صرف 12 سال کے تھے تب یہ خبر دے دی گئی تھی کہ اس بچے کے دین کے، اس بچے کی امت کے یہود دشمن ہیں اور یہ دشمنی کریں گے، اور واقعی آج 1400 برس سے یہود کی وہ دشمنی کم نہیں ہوتی۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ مسلمانوں کو، محمد الرسول اللہ کو، ان کے دین کو، ان کی تہذیب کو ختم کر دیں، لیکن جن کو دشمن بتایا گیا تھا آج امت مسلمہ کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے انہی کو دوست بنا لیا ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا، اپنے دشمنوں کو پہچاننا ہوگا، اپنے دوستوں کو سمجھنا ہوگا، تبھی ہم بہترین راستہ اور بہترین زندگی کی راہ پا سکیں گے۔